اچھا یہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا ہر وقت میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر شیعوں میں ہمت ہے تو یہ 5 سوال کے جواب دیں. اس میں سے ایک سوال یہ بیان کیا جاتا ہے, سب سے پہلا سوال کہ اگر فدق جو ہے وہ حق ہی تھا تو پھر مولا کائنات نے اپنے ظاہری خلافت میں اس فدق کو, ظاہری تو میں کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں اپنی خلافت میں فدق کو واپس کیوں نہیں لے لیا. تو یہ بہت کامن سوال ہے. اس کا مطلب اچھا اس سوال کے اندر عقل کے اندھوں کو یہ پتا نہیں, اس سوال کے اندر چھپا ہوا ہے فدق واپس کیوں نہیں لے لیا. اس کا مطلب یہ کہ تم نے چھینا تھا. اس میں اقرار یہ ہے, پہلے تو یہ اقرار ہے کہ تم نے چھینا تھا. سوال یہ کہ واپس کیوں نہیں لے لیا. تو واپس کیوں نہیں لے لیا میرے بھائی, فدق کی جو حیثیت تھی, اس کا پورا کام جو سمبولزم تھی اس کی, وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں حاکم وقت کو بے نقاب کر دیا تھا. وہ کیا باغ کے ٹکڑے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ علی فدق واپس لیں گے؟ وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے جاتی. یہی تو ہماری دلیل ہے کہ سیدہ جب گئی تھی تو خالی دنیا کی ملکیت کے لیے نہیں گئی تھی, ورنہ اگر دنیا کی ملکیت کا معاملہ ہوتا تو علی واپس لے لیتے. انہوں نے وہ تو بخشنے والے تھے, وہ تو عطا کرنے والے تھے. سیدہ تو گئی اس بات کے لیے تھی کہ جیسے تم نے فدق کو غصب کیا ہے ویسے ہی خلافت کو غصب کیا ہے. وہ اس وقت جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تھا. اور اس کی دلیل اس سے بڑھ کر اور بھی ہے, بہت خوبصورت ہے. اگر آپ تک یہ بات پہنچ سکے تو بہت آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ ہارون رشید نے اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہوئے کہ میں جناب بہت منصف مزاج ہوں, تو امام موسی کاظم علیہ السلام سے آگے کہا تھا کہ وہ جو بزرگوں سے ہو گیا وہ ہو گیا, چلے اب ہم سلو صفائی کر لیتے ہیں, تو جو فدق ہے وہ میں واپس کر دیتا ہوں آپ کو. اس نے تو آفر کی تھی. سمجھ میں آ جائے گا کہ علی ابن ابی طالب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فدق کا ٹکڑا کیوں نہیں لے لیا. بھائی امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ فدق ہم واپس کر دیتے ہیں آپ کو, امام نے کہا تو واپس کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا واپس. میں بتاؤں گا تو واپس نہیں کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہیں واپس کروں گا, آپ مجھے بتلائیے, میں آپ کو فدق, جو فدق کی سرزمین ہے وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. امام نے کہا فدق کی جو در حقیقت سرحد ہے, اس کی ایک سرحد ایران ہے, دوسری سرحد مصر افریقہ ہے, تیسری سرحد یورپ روم ہے, اور یہاں سے حجاز اور مکہ اور مدینہ اور یہ سارے علاقے ہیں, اور عراق کی طرف سے پورا بغداد اور پورا آگے علاقہ. اس نے تعجب سے کہا کہ یہ تو آپ میری خلافت کا حدود اربع بیان فرما رہے ہیں. امام نے کہا یہی تو فدق ہے, کر دو واپس. یہی تو فدق ہے تو واپس کر دو. تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی فدق ہے کیوں. فدق باغ کا ٹکڑا نہیں ہے, فدق وہ منصب خلافت ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فدق کیوں نہیں واپس. ارے جب وہ خلیفہ بنے تبھی تو اہل بیت کے پاس فدق آیا تھا, وہ تو آلریڈی تھا, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے. لینے کی کیا بات ہے, اس لیے کہ فدق کا مطلب ہی خلافت ہے. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے, بات ہو رہی ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.